جب ہم کوئی بھی تسبیح یا ذکر کرتے ہوئے جب جائے نماز پر بیٹھتے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں یا اندھیرا کرتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈل ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ مائنڈ کی نیچر تو یہ ہے کہ اس نے ایک منٹ میں ہزار سوچوں کا انالیسس کرنا ہے۔ اور اس طرح سے تسبیح کرنے والے اور ذکر کرنے والے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو حیات الدنیا کے معاملات چل رہے ہیں اور ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو شاید اس کے ہمیں اثرات نہیں آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ شاید ہماری یہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ کی تسلی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تسبیحات کے اذکار کے درجات ضرور ہوا کرتے ہیں، دل سے یاد کیا جاتا ہے، ذہن سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن زبان سے یاد کرنا بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ تو ایک طویل عرصہ اس میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے اور اسے یہ سمجھایا کرتا ہے کہ ذکر قلبی کیا ہے، تسبیح کیسے جاری ہوتی ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی مدد کر کے اس کو سمجھاتا ہے۔ اس کو زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی ایک تو دیکھیے، فوکس کرنا چھوڑ دیجیے۔ جو لوگ فوکس کرتے ہیں، کانسنٹریٹ کرتے ہیں، کسی تصور کو جماتے ہیں، وہ سلاسل چلتے ہیں، اب میں نام کیا لوں، وہ ڈر تو کسی کا نہیں ہے، لیکن فساد کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ بات جو ہے وہ دلوں تک پہنچ جائے۔ وہ نور کے تصورات اور آیت کریمہ پڑھتے ہوئے روشنیوں کے تصورات، اگر آپ کریں گے ایسا تو دیکھیے میرا کیا جائے گا، میں نے تو خبردار کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ اب جو لوگ ان معاملات میں سے گزرے ہیں، اگر کچھ لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں مجھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں نیچے کمنٹس میں آگے، کہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ پاگل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جذب آ جایا کرتا ہے۔ اب بیٹھ گئے اور آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی اور دل میں تصور جما لیا کہ نیلے رنگ کی روشنیاں ہیں، اور آیت کریمہ کا جو وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی جو ہے وہ آسمان پہ چمک رہی ہے، اس قسم کے تصورات شروع کر دیں گے تو ذہن جھول کھا جائے گا، اس کو ہیلوسینیشنز شروع ہو جائیں گی، اور وہ اسکیڈزوفرینیا کے انیشیل سمٹمز میں فال کر جائے گا۔ ہونا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ جو بندہ اور عورت فوکس کرے گا، فوکس کرنے سے باز آئیں۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ فوکس کرے یا پوری توجہ کے ساتھ تسبیح کرے یا ذکر کرے، تو میں اس سے تو نہیں انکار کرتا، کریٹیسائز کرنے والی بات نہیں ہے اتنی۔ ہمارے اندر کی یہ تمنا تو پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محبت سے بھی یاد کریں، تو اس کو ایک روٹین نہ بنائیں، اس کو ایک ایکسرسائز نہ بنائیں، اس کو ایک پریکٹس نہ بنائیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے، کبھی 2-4 دن کے بعد کوئی عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی اور اس میں بیٹھ کے جائے نماز پہ روتا بھی ہے آدمی، پھر اللہ کو گہرائی سے یاد بھی کرتا ہے، اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کرتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نقصان تب ہوتا ہے جب ہم مسلسل ایک مومنٹم کے اندر اپنے آپ کے اندر آرٹیفیشل فیلنگز پیدا کرتے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، جعلی تصورات پیدا کیے جاتے ہیں، ایک تصور کا وجود نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کا خاکہ ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک لالچ کار فرما ہوتا ہے کہ کچھ زیارات ہوں، کچھ میری رسائی کھلے روحانی دنیا کی طرف، اور مجھے کچھ چیزیں دکھائی دیں اور کشف ہوں، اور میں کچھ باتوں کو سمجھ سکوں۔ اگر غور کریں تو آپ کو جو لوگ کرتے ہیں ایسا، ان کو اپنے اندر یہ چیز دکھائی دے گی۔ دیکھیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ دنیا، مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا بڑا ٹیکنیکل مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا تو فیتھ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے، وہ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے، کھائے گا، پیے گا، جنسی تعلقات بنائے گا، دنیا کو دیکھے گا اور اپنے معاملات میں غرق رہے گا، اور اسی طرح مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ اب آگئے ہم مسلمان، تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں ان ادیان کی طرف، وہ جو مذاہب آئے ہیں جو اسپرچویلٹی کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے ہندو مذہب، پھر اس کے بعد بدھسٹ کا تو خیر ہم پر کم انفلوئنس ہے، کچھ پڑھے لکھے اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے، میڈیٹیشنز وغیرہ کی طرف، لیکن جو عام طور پہ جو عام لوگ ہیں، آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں، یہ ہندو مت سے آنے والی فلاسفیز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کاپی کیا گیا اس سارے سسٹم کو، اور اس کے نتیجے میں اثرات پیدا کیے گئے اور عوامل پیدا کیے گئے، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے ان معاملات کے اوپر، اور میں نے پڑھا ہوا ہے سارا کچھ، اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے سارا کچھ۔ مجھے کوئی یہ بتانے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش نہ کرے کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن
جو ضروری ہے اس کو میں الحمدللہ رب العالمین جانتا بھی ہوں اور تجربہ بھی کر چکا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی اس کے اندر لگائی ہے۔ اس لیے فوکس کرنے سے باز آئیے، کبھی کبھار بیٹھیے، اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کیجئے، ایک بچے کی طرح یاد کیجئے، رو لیجئے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اور یہ تصور کر لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی امیجینیشن انوالو ہی نہیں ہے نا، یہ ایک ایسا تصور ہے جس میں امیج انوالو نہیں ہے۔ اگر میں کھل کے آپ سے بات کروں تو کوئی خاکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی امیج نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مصنوعی طور پر ایک ماحول کے اندر ایک ماحول پیدا کر کے اس کے اندر اپنے آپ کو استغراق میں لے کر جائیں۔ ایسا کچھ نہ کیجیے گا۔ تو جو لوگ ارتکاز کر رہے ہیں، جو لوگ کر چکے ہیں، ان کو میری بات پوری بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ پھر الٹے سیدھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، اور چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور بلڈ پریشر کبھی اوپر ہونا شروع ہو جائے گا، کبھی نیچے ہونا شروع ہو جائے گا، چڑچڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، چکر آنے شروع ہو جائیں گے، اور دنیا سے بے رغبتی ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ جو مسلسل تسبیح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے بے پرواہ کرتا ہے، وہ اور ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک، یہ بالکل ایک اور سٹیٹ آف لائف ہے۔ یہ وہ سٹیٹ آف لائف نہیں ہے کہ ناصر افتخار ایک کمرے میں اندھیرا کر لے اور یا ولی یا نصیر پڑھنا شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ آسمان سے روشنیوں کی برسات ہو رہی ہے اور میرا دل منور ہو رہا ہے۔ اگر میں ایسے کروں گا تو میں 3-4 مہینے سال کے اندر پاگل ہو جاؤں گا، جذب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بے پرواہی جب ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجذوب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرف سے بچنا شروع کریں، کیونکہ ہم عام گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فوکس نہیں کرتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جابز کرنے والے ہیں، بزنسز کرنے والے مرد اور خواتین ہیں، اچھے گھروں کے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک خاتون نے تسبیح شروع کر دی۔ اب جب وہ تسبیح شروع کریں گی تو اگر تھوڑی سی اس کو بڑھائیں گی تو ان کو کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو تقدیر سے جو معاملات ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، یعنی بیماری آ رہی ہوتی ہے، مال کا نقصان آ رہا ہوتا ہے، اولاد کی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، اور بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں ان ساری چیزوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ تو انسان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی اسپرچول کام شروع کرتا ہے نا، یا مذہبی کام کو شروع کرتا ہے، یا عبادت کو شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کی زندگی میں واقعات ہونے شروع ہوتے ہیں نا، ان کو منسوب کرنے لگتا ہے اس کام کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ جو اس نے شروع کی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت منسوب کر بھی لیا کریں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی دکھایا کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ ہمارے ذہن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک طرف کو ذہن کو فوکس کر لیتے ہیں نا، تو یہ اس طرف لگ جاتا ہے، یعنی پھر یہ مطلب اب بہت ساری ایسی میں خواتین سے میری بات ہوتی جو کہتی ہیں کہ جی ہمیں سچے خواب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں سچے خواب؟ اتنے کیا کرنے اتنے سچے خواب دیکھ کے؟ پھر پاگل ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، ڈپریشن ہو جائے گا، کسی بچے کی موت دیکھ لیں گی، اپنے ہسبینڈ کی دیکھ لیں گی، کوئی کسی نقصان کو دیکھ لیں گی، حادثے کو دیکھ لیں گی، پھر پریشان ہو کے پھرتے ہیں کہ اب اس خواب کا کیا کرنا ہے، اس خواب کا کیا کرنا ہے۔ نارمل رہنے کی کوشش کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب کسی نے تسبیح شروع کی، کسی خاتون نے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی جاب جاتی رہے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو اچھا بھلا آدمی اور عورت بھی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کہیں تسبیح کرنے سے تو میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ وہم اتنی دور تک ہمارے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے، ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں۔ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو منائیں، جتنا بھی آپ کو سمجھایا جائے، خود مجھے کئی سال لگے اس سارے معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تسبیح کرنے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والا رب ہے۔ آپ اس کا نام لینا شروع کریں گے، اسے یاد کرنا شروع کریں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جائے گا؟ کبھی اس بات پہ غور تو کیجئے۔